یہ تو اللہ کے فضل سے ہم 1998 میں کر چکے تھے. آج 1998 کو گزرے ہوئے بھی کتنے سال ہو گئے ہیں، اور ہم نے تو اس وقت کر دیا تھا. ادھر سے ہندوستان نے کیا، ہمیں کہا جی اب آپ کو تمیز سے بات کرنا سکھائیں گے. وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا، ہندوستان نے کہا ہم پاکستان کو تمیز سے بات کرنا سکھائیں گے. 15 دنوں کے بعد ہمارے ایٹمی دھماکے ہوئے تو پھر انہوں نے ہم سے تمیز سے بات کرنا شروع کر دی. اور پھر وہ پاکستان آئے. میں نہیں گیا وہاں پر، وہ یہاں پر آئے پاکستان میں، آ کے ہم سے معاہدہ کیا، اور معاہدہ کر کے انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کی مہر کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. جا کے کوئی پڑھے ان کے کیا کلمات لکھے انہوں نے مینار پاکستان میں، جا کے دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے وہاں پہ. واجپئی صاحب نے معاشی محاذ پر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قابل فخر کارنامے انجام دیے ہیں، قابل فخر. اور پھر ہم نے دفاعی میدان میں بھی، دفاعی فرنٹ پہ بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قابل فخر کارنامے انجام دیے ہیں. ابھی رانا صاحب نے ایٹمی قوت کا ذکر کیا، تو ہم کس سے پیچھے؟ یہ تو اللہ کے فضل سے ہم 1998 میں کر چکے تھے. آج 1998 کو گزرے ہوئے بھی کتنے سال ہو گئے ہیں، اور ہم نے تو اس وقت کر دیا تھا. ادھر سے ہندوستان نے کیا، ہمیں کہا جی اب آپ کو تمیز سے بات کرنا سکھائیں گے. وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا، ہندوستان نے کہا ہم پاکستان کو تمیز سے بات کرنا سکھائیں گے. 15 دنوں کے بعد ہمارے ایٹمی دھماکے ہوئے تو پھر انہوں نے ہم سے تمیز سے بات کرنا شروع کر دی. اور پھر وہ پاکستان آئے. میں نہیں گیا وہاں پر، وہ یہاں پر آئے پاکستان میں، آ کے ہم سے معاہدہ کیا، اور معاہدہ کر کے انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کی مہر کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. جا کے کوئی پڑھے ان کے کیا کلمات لکھے انہوں نے مینار پاکستان میں، جا کے دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے وہاں پہ واجپئی صاحب نے. اور پھر پاکستان ہمارے گھر آ کے ہم سے معاہدہ کیا، لیکن اس کے چند ہی مہینوں کے بعد ہم نے کارگل پہ چڑھائی کر دی. بھئی کچھ تو لاج رکھتے یار، اگر کوئی چل کر آیا ہے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، کچھ تو لاج رکھو اس کی. تم اپنا ملتا ہے، بکتا نہیں ہے. اور یہاں کے ججوں کے کمروں سے کرنل نمودار نہیں ہوتے. یہ کوئی نیب کی عدالت نہیں ہے جس کے ارد گرد کرنل گھومتے پھرتے نظر آتے تھے آپ کو، جو اپنا منہ چھپا رہے تھے. جیو والے نے کیمرہ آگے کیا تو منہ چھپا لیا، کتاب رکھ لی آگے، اور جواب دینا گوارا نہیں کیا. یہاں کوئی سرینا ہوٹل سے شاپر میں فیصلے نہیں آتے لکھے لکھائے، اور یہاں آئین شکنوں کے اشاروں پر منتخب وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیجا جاتا. اور یہاں کوئی پلاٹ نہیں لیتا، کوئی پرمٹ نہیں لیتا. یہاں پہ ثاقب نثار جیسے اور کھوسا جیسے جج نہیں ہیں. یہاں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو کورٹ جس کے فیصلے پوری دنیا مانتی ہے، اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے. اس نے آج شہباز شریف کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے. مجھے بتائیں کہ اب یہ آج یہاں کی عدالتیں ہمیں کلین چٹ دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ سب بے بنیاد اور بدنیتی پر یہ مبنی ہے سارے یہ جو مقدمے ہیں. اور یہ بتائیں مجھے اب کیا جواب دیں گے عمران خان اور اس کو لانے والے کیا بتائیں گے کہ جھوٹے مقدمے کیوں بنائے گئے؟ یہ برطانوی عدالتیں دے رہی ہیں بھائی. یہ کوئی جسٹس جج ارشد ملک کی عدالت نہیں ہے. یہ جج محمد بشیر کی عدالت نہیں ہے کہ یہاں پر اپنا جو ہے وہ ججوں پر دباؤ ڈال کے
جو ہے وہ یا بلیک میلنگ کر کے یہاں سے فیصلے حاصل کیے جاتے ہیں. یہاں پر کوئی مانیٹرنگ جج نہیں لگائے جاتے. یہاں کوئی جو کہتے ہیں انسپیکٹنگ جج نہیں یہاں پہ بٹھائے جاتے. اور یہاں جج کے گھر جا کر فیصلہ لینے کی روایت نہیں ہے. یہاں انصاف ملتا ہے، بکتا نہیں ہے. اور یہاں کے ججوں کے کمروں سے کرنل نمودار نہیں ہوتے. یہ کوئی نیب کی عدالت نہیں ہے جس کے ارد گرد کرنل گھومتے پھرتے نظر آتے تھے آپ کو، جو اپنا منہ چھپا رہے تھے. جیو والے نے کیمرہ آگے کیا تو منہ چھپا لیا، کتاب رکھ لی آگے، اور جواب دینا گوارا نہیں کیا. یہاں کوئی سرینا ہوٹل سے شاپر میں فیصلے نہیں آتے لکھے لکھائے. اور یہاں آئین شکنوں کے اشاروں پر منتخب وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیجا جاتا. اور یہاں کوئی پلاٹ نہیں لیتا، کوئی پرمٹ نہیں لیتا. یہاں پہ ثاقب نثار جیسے اور کھوسا جیسے جج نہیں ہیں. یہاں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو کورٹ جس کے فیصلے پوری دنیا مانتی ہے، اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے. اس نے آج شہباز شریف کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے. مجھے بتائیں کہ اب یہ پنڈی فیملی اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی یہاں پر لیڈران بیٹھے ہیں، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کینٹونمنٹ بورڈ الیکشنز میں اتنی شاندار فتح کے اوپر. بہت خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، مسلم لیگ نون کو سرخرو کیا. جس طرح لندن کی عدالت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا فیصلہ عطا فرمایا ہے کہ ان کی زبانیں جو ہیں وہ بند ہو گئی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ کیا کریں. تو میں شہباز شریف صاحب کو بھی، نواز شریف صاحب کو بھی، آپ سب کو بھی اس عزت پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، میں اس پہ آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں. اور بات بھی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ جھوٹے مقدمات مسلم لیگ نون پر اور اس کی قیادت پر، اس کے ورکرز پر، اس کے ایم این ایز پر، اس کے ایم پی ایز پر نہ بنتے، اگر وہ اس بھٹی سے نہ گزرتے، تو آج لوگوں کو یہ کیسے پتہ چلتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. کئی دفعہ وہ جو آپ سنتے ہیں کہ بھٹی میں ڈال کر سونا جو ہے وہ کندن بنتا ہے. تو یہ جو باتیں مخالف کبھی چلتی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، آپ سب کو اونچا اڑانے کی. اس بھٹی سے میاں صاحب نہ گزرتے، یہ قربانیاں نہ دیتے، تو آج قوم کو کیسے پتہ چلتا کہ 5 سال سے جو بات میاں صاحب کر رہے ہیں وہ ایک حرف اس کا آج سچ ثابت ہوا. تو قوم کو کیسے پتہ چلتا جو آج زبان ججز بول رہے، وہ زبان ان کو کہاں سے ملتی؟ جو زبان آج میڈیا بول رہا ہے وہ زبان ان کو کہاں سے ملتی؟ جو زبان آج عوام بول رہے ہیں وہ زبان ان کو کہاں سے ملتی؟ جو ای سی پی آج بول رہا ہے وہ زبان اس کو کہاں سے ملتی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں صاحبان نے، پارٹی نے نقصان ضرور اٹھایا، لیکن وہ نقصان وقتی تھا. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ چند سال کے اقتدار کا سودا نہیں کیا. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لمبی ریس کا گھوڑا ہے، اور مسلم لیگ نون کا ماضی بھی شاندار تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو مستقبل ہے وہ اس کے ماضی سے شاندار ہوگا. اس یقین کے ساتھ ہمیں ظالم جو ہے وہ آپ کا حق آپ کو پلیٹ میں رکھنے نہیں دے گا، وہ حق آپ کو لینا پڑے گا. اور میں یہ بات اس لیے کہتی ہوں کہ اگر ہم باقی جماعتوں کی طرح نہ ہوتے، کبھی ہمیں
ایجنسیز پہ ڈپینڈ کرنا پڑتا, ووٹ کی طاقت نہ ہوتی. آپ پاکستان کی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت ہے. جتنی بڑی ووٹ بینک اس وقت مسلم لیگ نون کا ہے, شاید ہی کسی جماعت کے حصے میں کبھی وہ ووٹ بینک یا وہ عزت آئی ہوئی. تو جب آپ کے پاس اتنی بڑی پاور ہے تو آپ جو آپ سے ڈر رہے ہیں, آپ کا ان سے ڈرنا نہیں ضروری. ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ جس گھر میں 20 افراد رہتے ہوں, اس کی اتنی بڑی افرادی قوت ہو اور وہ سب متحد ہوں, تو جب اس گھر میں 2 چور, صرف 2 چور جب ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتے ہیں یا چوری کرنے کے لیے آتے ہیں, تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 20 افراد دبک کے بیٹھے ہیں اور ڈر گئے ہیں, تو انہوں نے وہ چور خود ڈر رہا ہوتا ہے اس گھر کے اندر آنے سے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ سب ڈر کے چپ بیٹھے ہیں تو ان کے لیے شکار کرنا تو بہت آسان ہو جاتا ہے, وہ چوری کر کے ایک چلتے بنتے ہیں. لیکن جب وہ گھر میں جھانکتے ہیں اور ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ گھر والے جاگ رہے ہیں اور تیار بیٹھے ہیں, تو وہ پھر الٹے پاؤں ان کو بھاگنا پڑتا ہے, جس طرح وہ ڈسکا میں بھاگے. نہ صرف یہ کہ الٹے پاؤں بھاگنا پڑتا ہے, بلکہ جوتی چھوڑ کے بھاگتے ہیں جیسے ڈسکا میں جوتی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, لیکن پھر بھی پکڑے گئے. تو ہر بار دھاندلی کرنا, ہر بار وکٹمائز کرنا, اس سب کی ایک حد ہوتی ہے. اس سب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ گناہ کر بیٹھے ہیں, جو یہ ظلم کر بیٹھے ہیں, ان کا حساب ان کو نہیں دینا پڑے گا؟ میں میاں صاحب کو جانتی ہوں, میں اپنے آپ کی بات کرتی ہوں کہ ہم انتقام میں بالکل یقین نہیں رکھتے, لیکن مکافات عمل قدرت کا سب سے بڑا اصول ہے. اور مکافات عمل جو ہے وہ دنیا میں جو آپ کا حساب ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر دنیاوی طاقتیں چلتی رہتی تو کبھی کسی کو اس کے عمل کا سامنا نہ کرنا پڑتا. وہ طاقت جو اوپر بیٹھے فیصلے وہ کرتی ہے. اور اگر آپ مجھے یہ پوچھیں کہ آپ میری زندگی میں نے سب سے بڑے 2 سبق کیا سیکھے ہیں, تو سب سے بڑے 2 سبق جو قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, دنیا پوری اسی بات پر ہے, قائم ہے, چلتی ہے, کہ ایک وقت ایک جیسا نہیں رہتا, وقت بدلتا ہے. دوسرا, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں as you sow so shall you reap, what goes around comes around. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ مکافات عمل ہے. تو سزا اور کیا ہوتی ہے؟ اتنی بڑی طاقت کے باوجود ایجنسیز ان کے ساتھ تھیں, ادارے ان کے ساتھ تھے, ایک طاقت تھی ان کی جس کی بات دنیا کرتی ہے, اس کے باوجود آج ہر میدان میں عبرتناک شکست ہوئی ہے, ہر محاذ پر تاریخی ناکامی ہوئی ہے. اور جہاں بھی آپ جائیں, یہ میڈیا آج کل جاتے ہیں پروگرامز, ٹاک شوز میں یہ سرویز کرتے ہیں, جب یہ کسی کے آگے مائک رکھتے ہیں عوام کے آگے, گلی میں, محلے میں, لوگ اپنی بات یا بددعا سے شروع کرتے ہیں یا گالی سے شروع کرتے ہیں, اور وہ میڈیا کو اس کے اوپر بیپ 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 کا ساؤنڈ لگانا پڑتا ہے. تو یہ سزا نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی آپ سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے, کوئی آپ کو فون کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی آپ کا فون سننے کو تیار نہیں ہے. اتنی بڑی طاقت کے باوجود آج یہ سزا نہیں تو اور کیا ہے؟ آج آپ اس قابل بھی نہیں رہے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز پہ آج بطور پرائم منسٹر جائیں, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ نہ آپ سے کوئی ہاتھ ملائے گا, نہ آپ سے ملاقات کا ٹائم مانگے گا. جب کسی نے ملاقات کا ٹائم نہیں مانگا, جب وہاں پر جو ملاقاتیں طے ہوتی ہیں پرائم منسٹرز کی, پریزیڈنٹس کی, دوسرے ممالک کے پرائم منسٹرز کے ساتھ, پریزیڈنٹس کے ساتھ, تو خوشی خوشی سر اٹھا کر یونائٹڈ نیشنز میں لوگ جاتے ہیں. تو آج جب نہ کسی نے پوچھا, نہ کسی نے کوئی آفر کی, نہ قبول کی, تو اس سے بڑی میں نہیں سمجھتی کہ 73 سال کی تاریخ میں کسی بھی پرائم منسٹر کے حصے میں اتنی بڑی ناموشی, اتنی بڑی شرمندگی کرنی پڑی. اور پھر بائیڈن نے آپ کو فون نہیں کیا, اور آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اگر اس نے آپ کو فون نہیں کیا تو آپ پاکستان کی عزت کی خاطر آپ کسی انٹرویو میں تو نہ بیٹھیں. آپ انگریزی انٹرویو میں بیٹھ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بائیڈن بزی آدمی ہے, انہوں نے مجھے فون نہیں کیا, منہ لٹکا کے آپ یہ بات کر رہے ہیں. آپ کو اس بات کی شرم نہیں آئی کہ آپ اس وقت اپنی نہیں, آپ اس وقت پاکستان کی بدنامی کر رہے تھے. اور بائیڈن آپ کو بزی آدمی اس لیے ہے کہ دنیا بھر میں جہاں پر ڈیموکریسی ہے, جہاں پر نہیں بھی ہے, وہاں پر معاملات کے انچارج پرائم منسٹرز ہوا کرتے ہیں, پریزیڈنٹس ہوا کرتے ہیں. آپ کی طرح نہیں کہ آپ نے ملک جو ہے وہ بالکل دوسروں کے حوالے کر دیا اور خود آپ نے اپنی توجہ صرف وکٹمائزیشن پر رکھی. ان لوگوں کو کام ہوتے ہیں, انہوں نے قوم کی خدمت کرنی ہوتی ہے.
آپ کی طرح نہیں کہ آپ کو نام کے لیے سامنے پپٹ کی طرح پرائم منسٹر بٹھایا ہوا ہے. سزا یہ نہیں تو اور کیا ہوتی؟ یہ بھی مجھے. اور پھر آپ نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی. مشرف بھی یہی بات کہتا تھا. اور پھر وہ وقت آیا, وہ دن آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جب تیسری مرتبہ پرائم منسٹر کا حلف اٹھا رہے تھے تو مشرف اپنی ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے دیکھ رہا. اسی طرح اب یہ گورنمنٹ بھی کہتی ہے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن آج بھی نواز شریف کا اتنا ان کو خوف ہے کہ نواز شریف کی آواز ان کو ٹی وی پر بند کرنی پڑتی ہے. یہ سزا نہیں تو اور کیا ہے کہ جس انسان کے پیچھے آپ 5 سال سے لگے, 6 سال سے لگے, آپ کو آج بھی اس کی آواز کا اتنا خوف ہے کہ آپ اس خوف سے رات کو سو نہیں سکتے. اور پھر آج نواز شریف سے الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو آج بھی بدنام ہو کر سامنے آ کر الیکشن چوری کرنا پڑتا ہے. یہ کیسی کامیابی ہے جب کہ آپ کو دل سے پتا ہو سینٹ کا الیکشن ہو تو وہاں پر آپ کو ایم ایل ایز کو, اپنے ہی ایم ایل ایز کو, میں نے سنا پی ٹی آئی کے ایم ایل ایز کو, 2 ایم ایل ایز کو اٹھا کے پوری رات انہوں نے کنٹینر میں بند رکھا. ایجنسیز کو استعمال کر کے آپ کو اپنی ہی پارٹی سے ووٹ لینے پڑتے ہیں. اس سے بڑی شرمندگی, ناکامی اور سزا آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے کہ لوگ آج آپ کو بھی جو کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں, آپ کے لانے والوں کو لوگ آج زیادہ خوش ہیں. نہ لانے والے عوام کو اپنا چہرہ دکھا سکتے ہیں, نہ آپ اپنا چہرہ دکھا سکتے ہیں عوام. اس سے بڑی سزا اور کیا ہے؟ اور پھر آج مسلم لیگ نون کے بیانیے کی ہر ٹی وی چینل پہ بات ہوتی ہے, ہماری اپنی جماعت میں بھی بات ہوتی ہے. بیانیہ کی بات میں اپنی پارٹی کو, اپنی فیملی کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بیانیے کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس ایک بیانیہ ہے, باقی کسی جماعت کے پاس کوئی بیانیہ نہیں. جب ان کے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے تو اس کی بات کیا ہوگی؟ تو بیانیہ ایک ہی ہے جو نواز شریف صاحب کا ہے. لیکن جو اختلاف رائے جماعت میں ہوتی ہے وہ جماعت کا حسن ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت زندہ ہے. وہ جماعت جو ہے وہ ڈسکشن کرتی ہے, آپس میں بات کرتی ہے, آپس میں اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن جہاں پر جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو نواز شریف صاحب کی قیادت میں شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز شریف صاحب, مریم نواز شریف, ہم سب نواز شریف کے سپاہی بن کر ان کے پیچھے. باقی کسی جماعت کے پاس کیا بیانیہ ہے؟ ایک جماعت جس کا میں نام نہیں لینا چاہتی, کیا اس کے پاس یہ بیانیہ ہے کہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے, میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا, میں لڑ نہیں سکتا, یا حکومت بچانے کے لیے آپ ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں جنہوں نے آپ کی تذلیل کی, آپ کو عدالتوں میں گھسیٹا, آئین اور قانون پامال کیا, صرف ایک چھوٹی سی حکومت بچانے کے لیے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جا کر اور عوام کی پیٹھ پر چھرا گھونٹ دیں. یا پھر ان کو کہا جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے پنجاب میں اگلی حکومت یا پاکستان میں اگلی حکومت ان کی آنے والی. تو ان کے بیانیے کا اثر یہ ہے کہ کہیں سے 2 ووٹ نکلتے ہیں, کہیں سے 4 ووٹ نکلتے ہیں پنجاب کے اندر. اور ان کے بیانیے کی یہ بات ہے کہ کراچی میں الیکشن ہوتا ہے, نواز شریف صاحب کی پارٹی الیکشن جیتتی ہے, ان کو 400 ووٹ سے مسلم لیگ نون کو کراچی میں ان کے اپنے گھر میں الیکشن وہ ہار جاتے. میں سمجھتی ہوں وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں, اور مسلم لیگ نون وہاں بھی جیت جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. وہاں پر مفتاح اسماعیل صاحب کو 400 ووٹ سے ہرانے کے لیے پوری حکومت کی مشینری وہاں پر جھونکی گئی. اور ہمارا بیانیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہے کہ کے پی کے میں جو الیکشن ہوا تھا, کیا جگہ تھا, نوشہرہ, وہاں ہم بہت بڑی اکثریت سے الحمدللہ جیت گئے تھے. یہ ہے فرق. یا پھر جی کٹک کا حلقہ تھا بالکل. تو میں تو یہ بات کہتی تھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہ یہ اس لیے نواز شریف سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارتا ہے. کرتی ہوں کہ مجھے لیڈرشپ جہاں بھی ڈیوٹی دے گی, جتنی بھی وہ سخت ڈیوٹی ہوگی, جو بھی وہ فرض ہوگا, میں اس کو انجام دینے کے لیے آپ پاکستان کو مانتے ہی نہیں تھے. وہ پاکستان کی سرزمین پر چل کر, اور آج وہی بھارت کا وزیر اعظم آج امریکہ جاتا ہے تو اس کی اتنی عزت ہوتی ہے, وہ آج عمران خان کا فون سننے کو تیار نہیں ہے. تو مجھے بتائیں, خارجہ پالیسی اگر کامیاب تھی تو کس کی تھی؟ اس کے پیچھے عوام کی طاقت ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے وہ والا وزیر اعظم ہوتا ہے جو عوام کی طاقت کے خاطر کچھ بھی جھیل جانے کو تیار ہوتا ہے. تو تاریخ میں کس طرح
یاد رکھا جائے گا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون پاکستان کی ماضی بھی تھی، حال بھی ہے، اور میرا یقین ہے کہ اگر ہم متحد ہو گئے، اگر ہم نے ایک فیصلہ کر لیا، اگر ہم نے اپنے اختلافات بھلا دیے، اگر ہم نے جو آج ایکسرسائز آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جو ایکسپلین کر دی گئی ہے کہ بہت چھوٹا سا ٹاسک ہے، پھر بھی تو بہت. تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ نواز شریف نے جب اسحاق ڈار صاحب بیٹھے، انہی کی محنت سے 5.8 پہ گروتھ چلی گئی پاکستان کی. اور تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ ایک عمران خان آیا تھا جس نے 5.8 پہ ترقی کرتا ہوا پاکستان، ہمیں جب پاکستان ملا تھا 2013 میں تو شاید 2% پہ ترقی تھی ہماری، 2.8 پہ تھی. تو یہ دنوں میں، سالوں میں، مہینوں میں کام کر کے اس کو 5.8 پہ لے کے گئے. اور پھر تاریخ یہ بھی یاد رکھے کہ یہ ایک ایسا نالائق، نااہل کھلنڈرا آیا تھا اس ملک میں جو 5.8 سے لے کر زمین کے نیچے لے گیا پاکستان کی معیشت کی شرح. تو اس کے لیے کوئی چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی نااہلی اور نالائقی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کتنی بڑی لیول سے ملک کو کہاں پر آپ لیا. اور پھر تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ نواز شریف وہ وزیر اعظم تھا جس نے عوام کی عزت کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر، آپ کے ووٹ کی عزت کی خاطر اپنی کرسی کی قربانی دے دی، اپنے اقتدار کی قربانی دے دی، لیکن آپ کی خاطر سر نہیں جھکایا. اور تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ عمران خان ایک ایسا وزیر اعظم آیا تھا جس نے اپنے چند ماہ کی، چند سال کی کرسی کی خاطر اس نے عوام کے جو آفس ہوتا ہے وزیر اعظم کا، وہ اس لیے عزت والا ہوتا ہے کیونکہ وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے. اس نے جتنی بے توقیری اس آفس کی اس کی مثال 73 سال میں نہیں ملتی. اور آج دنیا کو یہ کہنے کی جرت ہو گئی کہ CNN پر بیٹھ کر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کی حیثیت ایک اسلام آباد کے میئر سے بھی کم ہے. یہ وہی وزیر اعظم کی کرسی تھی نا جس پہ جب نواز شریف صاحب بیٹھے تھے تو کس طرح ان کو کہا جاتا تھا کہ پرچی سے پڑھتے ہیں. یہ پتہ نہیں تھا کہ پرچی سے صرف وہ انسان پڑھتا ہے جس کو پتا ہو کہ اس نے کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا، اور کیا وہ کہے گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان میں. آج یہ پرچی سے تو نہیں پڑھتے، لیکن انہوں نے وہ باتیں کر دی ہیں تو اس سے اچھا تھا یہ پرچی سے ہی پڑھ لیتا. اور پھر میں آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ یہ بھول جاتے ہیں کہ تاریخ آپ کو کس طرح یاد رکھے گی. تاریخ عمران خان کو اس لیے یاد رکھے گی، مجھے یہ بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جو پانا تھا پا لیا، اس نے وزیر اعظم بننا تھا وہ بن گیا. تو وزیر اعظم کے طور پہ اس کو وزیر اعظم تو بہت سارے آئے گئے، لیکن جب تاریخ میں یہ ذکر آئے گا کہ وہ وزیر اعظم بنا، تب یہ ذکر آئے گا کہ وہ عوام کا ووٹ چوری کر کے وزیر اعظم بنا، وہ مسلم لیگ نون کا حق مار کر وزیر اعظم بنا. اور تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ عمران خان نے اپنے مخالفین پر، نواز شریف پر، شہباز شریف پر، مسلم لیگ نون پر جھوٹے مقدمات بنائے، اور ان مقدمات کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکا. اور تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی، تاریخ کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مسلم لیگ نون جو یہ بیٹھی، اس نے کس طرح مردانہ وار مقابلہ کر کے ان مقدمات کا، جعلی مقدمات کا سامنا کیا اور سرخرو ہوئے انشاءاللہ. اور اگر نواز شریف کے بیانیے پہ لوگوں کو اتنا اعتراض ہے تو آئین کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ ایک مجھے شک نواز شریف صاحب کے ایک پوائنٹ کوئی بیانیے کا ایسا بتا دیں جو پاکستان کے آئین اور قانون سے متصادم ہے. ایک چیز مجھے بتا دیں. ڈرتے اس سے وہی ہیں جو آئین کے خلاف کام کرتے ہیں اور قانون کے خلاف کام کرتے ہیں. اور اس بیانیے میں اتنی طاقت ہے جو مسلم لیگ نون کو پہچاننی چاہیے. اور وہ طاقت یہ ہے کہ آج ججز بھی وہی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ججز کی آپس کی جو انٹرنل میٹنگ ہوتی ہے تو جو کورٹ کے صحافی ہوتے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز نے یہ بات کی کہ یہ امپریشن جڑ پکڑتا جا رہا ہے اور گہرا ہوتا جا رہا ہے یہ تاثر کہ عدلیہ آزادانہ فیصلے نہیں کر رہی، عدلیہ کے اوپر پریشر ہے. تو یہ زبان ان کو کس نے دی؟ قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح اپنا مقدمہ لڑا اور جیتا، شوکت عزیز صدیقی نے جس طرح
ایک اصول کی خاطر کھڑے ہو کے اپنی جج کی کرسی قربان کر دی, ریٹائر ہو گئے. یہ حوصلہ انہیں کہاں سے آیا؟ وہ میڈیا جو دن رات پیناما کرتا رہتا تھا اور مسلم لیگ نون کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا رہتا تھا, آج وہ میڈیا کیوں کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف اور شہباز شریف بہت اعلیٰ پائے کے لیڈر تھے, ہم نے ان کے خلاف اتنی باتیں کی, لیکن نہ انہوں نے کسی کو نوکری سے نکالا, نہ انہوں نے کوئی میڈیا ہاؤس بند کیا, نہ وہ کوئی میڈیا کے خلاف اتنی بڑی سازش لے کر آئے. آج عوام کو بھی اگر زبان ملی ہے تو اسی بیانیے کی وجہ سے ملی. تو ہمیں اس بیانیے پر متحد رہنا ہے. ہم کسی سے کوئی لڑائی نہیں چاہتے, لیکن اگر ہمارا حق کسی نے چھیننے کی کوشش کی, اگر کسی نے ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کی کوشش کی, تو مسلم لیگ نون میں اللہ کے فضل و کرم سے اتنی طاقت ہے کہ مسلم لیگ نون اس کا منہ توڑ جواب دے سکتی ہے.